وطر کی نماز میں دعائے قنوت کے بعد اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ نہیں، نماز میں اردو نہیں چلے گی. احتلام ہونے پر غسل کرنا کافی ہے یا کپڑے بدلنا بھی ضروری ہے؟ کپڑوں پہ اگر جہاں گندگی نجاست لگی ہے وہ جگہ دھو لیں بس کافی ہے. اگر نہیں لگی گندگی تو وہ بدلنا ضروری نہیں ہے. مفتی صاحب، شوہر کے پیسوں پر بیوی کا کتنا حق ہے؟ ضروری نان نفقہ شوہر کے ذمے ضروری ہے. ناشتہ ہو، کھانا ہو، رات کا کھانا ہو گیا، مناسب لباس، جو بھی مناسب ہے. اس سے زیادہ شوہر کرتا ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن عورت کو پھر حق نہیں ہے. لیکن اگر وہ ضروری خرچہ بھی نہیں دے رہا اور کماتا ہے مگر کھانے کے پیسے بھی نہیں دے رہا مثال کے طور پر، تو پھر بٹوے سے پیسے چرائے جا سکتے ہیں بقدر ضرورت. بھائی کھانا ہی نہیں بنتا گھر میں، کم بخت دے ہی نہیں رہا خرچہ، یہ تو کھانا تو بیسک ضرورت ہے نا. یہ کھانا دے رہا ہے مگر پاپے لا کے رکھ دیے، بس یہی صبح دوپہر شام چائے میں ڈبو کے کھاتے رہو، تو مناسب کھانا تو وہ اگر نہیں دے رہا تو اس حد تک پیسے بٹوے سے چرائے جا سکتے ہیں. صحیح حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح سال میں ایک آدھ دفعہ بھی کپڑے نہیں بنا کے دے رہا اور جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے کپڑوں کی وہ بھی پوری نہیں کر رہا تو بھی چوری کیے جا سکتے ہیں. باقی عورت کو شوہر کا مال چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جی عید کی شاپنگ کرنی ہے، شاپنگ شوہر کو چاہیے کرا کے دے، یہ خاندانی ہونے کی دلیل ہے. مگر نہیں کرا رہا تو غلط کر رہا ہے، مگر اس بیس پہ عورت شوہر سے چوری نہیں کر سکتی. موبائل میں بیلنس ڈالنے کے لیے پیسے چوری بولو نا نہیں، کیونکہ آج کل خواتین ہر چیز کو اپنا واجب حق سمجھ کے پینٹ سے نکالتی رہتی ہیں پیسے، اور ایسے طریقے سے پینٹ سے پیسے نکلتے ہیں کہ پینٹ کو بھی پتہ نہیں چلتا. بندے کو کہاں سے پتہ چلے گا، حقیقت بتا رہا ہوں، پینٹ کو بھی پتہ نہیں چلتا ایسے طریقے سے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، دائیں ہاتھ سے صدقہ دو تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، تو وہ دائیں جیب سے پیسے نکالتی ہیں، بائیں پاکٹ کو بھی پتہ نہیں چلتا. تو وہ ایسے ٹیکنیکل طریقے ہوتے ہیں ان کے پاس. تو یہ بھی چوری میں داخل ہے. بھائی اللہ کے نبی نے عورت کو شوہر کے مال کا محافظ قرار دیا ہے. عورت کو چاہیے جب شاپنگ کرے شوہر کے پیسوں سے تو یہ سوچے کہ یہ میرے گویا اپنے پیسے ہیں، تو بچانے کی کوشش کرے. اچھی سگڑ عورت وہی ہوتی ہے جو مہنگائی میں شوہر کے مال کی حفاظت کرے کہ میرے میاں کی تنخواہ اتنی ہے تو میں چاہتی ہوں اس کے اندر اندر سارا کام ہو جائے. اور جو پھوڑ عورتیں ہوتی ہیں وہ اڑاتی ہیں، وہ آدمی جا کے بس بیٹھ کے رات کو رو رہا ہوتا ہے یہ کیا شاپنگ کر کے لے آئی. لیکن بہرحال اگر وہ واجب حق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، شوہر بنیادی ذمہ داری بھی پوری نہیں کر رہا ہے، تو پھر عورت شوہر کی پینٹ سے پیسے چرا سکتی ہے، چاہے پینٹ کو پتہ چلے یا نہ چلے. یہ پینٹ کا ہیڈک ہے. اچھا بھائی، جو غیر مسلم ہیں ان کا قیامت میں اللہ حساب لیں گے؟ جی ہاں لیں گے حساب ان سے. سجدوں کے دوران پاؤں کس طرح ہونے چاہیے؟ دونوں پاؤں جیسے قیام میں تھے ایسے ہی ہونے چاہیے، اور پاؤں کی انگلیاں حتی الامکان قبلے کی طرف ہوں. نماز کے دوران زمین سے پیر اٹھانے سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ یہ سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، مگر یہ خلاف سنت ہے. دونوں پاؤں زمین پہ ٹکے ہونے چاہیے. اگر اٹھ بھی گئے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے اس سے. جمعے کے دن مرنے والے شخص کو لوگ کہتے ہیں اسے قبر میں حساب نہیں ہوتا. بھائی سب سے پہلے اعمال ہیں، یہ سب چیزیں فضائل میں آتی ہیں کہ جمعے کے دن مرنے کی فضیلت ہے بس. باقی یہ نہیں کہ وہ چوری بھی کی، زنا بھی کیا اور ماں باپ کو بھی ستاتا رہا تو صرف جمعے کو مرنے سے سب کچھ صاف ہو جائے گا. ایسا قرآن و سنت سے ہمیں پتہ نہیں چلتا. آپ ستاتے رہے، سود کھاتے رہے، زنا کرتے رہے، 27ویں رات کو بھی مریں گے تو چترول لگیں گے قبر میں، کیونکہ قرآن نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے عمل کو. اگر صرف جمعہ ہفتے سے کام چل جاتا تو یہ پیغمبروں نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں یہ نہ اٹھاتے. بس پیغمبر دنیا سے یہ کہہ کے چلے جاتے تمام حضرات کوشش کریں جمعے کو مریں وہ بس. یتیموں کے حقوق اور یتیم کا مال جو کھاتے ہیں آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، اور زنا پر جو سزائیں رجم کی اور کوڑے لگنے کی اور آگ کی وعیدیں اور ماں باپ کو ستانے والے کی بخشش نہیں ہوگی، وہ عورت جو شوہر کی ناشکری ہو، یہ سب ختم ہو جاتی نا.